الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا اعراب کریں گے، گرامیٹیکل انالیسس، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جو آیات حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ بقرہ میں آئی ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، وہ انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد سے جو آیت نمبر 40 ہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے سورہ بقرہ میں۔ تو ہماری جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں وہ آج انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوں گی۔ اس کے اگر ہو سکے گا تو تفسیر آج ہی کریں گے اسی سیشن میں، نہیں تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں الگ سے ریکارڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں وہی ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم جو ہے اس کی نحوی تحلیل کرتے ہیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں اس کی صرف بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ورڈ میننگ ڈکشنری سے دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اچھا، آیت جو ہے شروع ہو رہی ہے قلنا سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والی آیت میں تھا آیت نمبر 37 جو تھی، اس میں یہ تھا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہے۔ اچھا، یہ جو پس منظر ہے اس آیت کا وہ یہی ہے کہ جب سجدہ کرنے کو کہا گیا تمام فرشتوں کو، اور اس وقت ابلیس بھی موجود تھا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو مختلف ذریعے سے، جیسا کہ ہم پچھلی آیات کی تفسیر میں ڈسکس کر چکے ہیں، کسی طریقے سے ان کو اس درخت کا پھل کھانے پہ آمادہ کر لیا دونوں کو کہ وہ پھل کھا لیں، اور اس کے بعد ہے یہ آیت کا پس منظر ہے، اور اس کے بعد یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے قابل سطر مقامات جو ہے وہ کھل گئے، تو اس کے بعد یہ ہے۔ اچھا، اس میں قلنا، قل جو ہے وہ قالا سے، اور نا فعل ماضی ہے، اور نا کی جو ضمیر ہے، نا اس کے ساتھ ضمیر متصل، یہ فاعل بن کے آ رہی ہے، اور نحنو ہے۔ قلنا یعنی کہ ہم نے کہا، تو ہم نے کہا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعاً۔ اس میں قلنا فعل ماضی ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا فاعل ہے۔ اہبطوا سے جو ہے اس کا مفعول بہ ہے، کیا کہا، تو یہ جو ہے یہ اہبطوا سے مقول القول ہے، مقول القول اسٹارٹ ہو رہا ہے اہبطوا سے، اور یہاں سے لے کے مقول القول اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہبطوا جو ہے خود فعل امر ہے، ٹھیک، اور اس میں فاعل جو ہے وہ انتم ہے، کس کو حکم دیا ہے، اس میں انتم ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، یہ واو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ انتم ہے۔ تو
فعل امر ہے اور یہ یہاں سے مقول القول ہے. پھر منہا میں من حرف جر، ہا جو ہے وہ اسم مجرور، اور منہا ہا کی ضمیر جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ پیچھے کی تمام آیات میں جنت کے متعلق ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے. تو منہا اس میں سے تو جان مجرور متعلقان اہبتو سے متعلق ہے، اور جمیعن جو ہے وہ حال ہے اور حال ہم جانتے ہیں کہ منصوب ہے، مصدر ہے یہ، اور حال بن کے آ رہا ہے. کس حال کس کے لیے ہے؟ فعل امر میں جو اہبتو کا فعل ہے، فعل کے لیے حال ہے یہ. پھر فا جو ہے فا استنافیہ ہے، اور اس کے بعد اما میں ان ہے اور ما ہے. اصل میں یہاں پہ ان اور ما دونوں ہیں. فا ہے، فا استنافیہ، اور پھر ان ہے اور پھر ما ہے، اما. اس میں ان جو ہے وہ شرطیہ ہے، اور ان شرطیہ ہے، اور ما جو ہے وہ ما زائدہ ہے. اور اس کو ہم ما زائدہ کو تھوڑا سا تفصیل میں بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے یہ تحلیل کر لیں آیت کو. اور فا استنافیہ، ان شرطیہ، ما زائدہ. جب یہ ما آتا ہے نا، ما زائدہ، یہ گرامیٹیکلی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس کو ہٹا بھی دیں تو گرامیٹیکلی جملہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، لیکن جب ما زائدہ آتا ہے تو اس سے ایمفیسس ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ما زائدہ آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیویسٹ فعل مضارع آتا ہے، نون ثقیلہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ نون ثقیلہ آ رہا ہے. یاتینکم، تو یاتینہ جو ہے فعل مضارع مبنی علی فتح ہے. کیوں مبنی علی فتح ہے؟ کیونکہ نون ثقیلہ آ رہا ہے، اس میں نون ثقیلہ آ رہا ہے. اور اصل میں تو ان شرطیہ کے ساتھ مجزوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان جو ہے وہ ادات شرط ہے اور جازمہ ہے. تو ادات شرط جازمہ ہے، تو یہ یاتینہ میں مجزوم ہوتا، لیکن نون ثقیلہ کے ساتھ یہ ہیویسٹ ہو گیا ہے، اور اس میں ایمفیسس ہے، ڈبل ایمفیسس، نون ثقیلہ. تو اس وجہ سے یہ مبنی علی فتح ہے، اور یہ فعل شرط ہے. پھر جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، ایک تو یہ، اور اس ما زائدہ کی وجہ سے ایمفیسس یہ ہے کہ ضرور ہو، ما زائدہ اور نون ثقیلہ دونوں کی وجہ سے کہ یہ ہدایت ضرور آئے گی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ضرور پہنچے گی. یاتینہ، اور پھر کم کی ضمیر جو ہے ضمیر متصل جو کہ مفعول بہ ہے. یاتینکم منی، من اور پھر نی متعلق بالفعل ہے. یاتینہ جار مجرور متعلق بالفعل یاتینہ، اور ہدن جو ہے فاعل مرفوع بالضمۃ المقدرہ، یعنی کہ جو آئے گی، جو تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی، پہنچے گی، وہ ہدایت ہوگی. تو ہدایت آئے گی میری طرف سے، اور وہ ہدن جو ہے یہ مرفوع ہے اور بالضمۃ المقدرہ. اچھا، اس کے بعد یہ شرط ہو گیا، جملہ شرط ہو گیا. اس کے بعد اگلا جملہ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے. فا جو ہے وہ رابطہ للجواب ہے، اور یہ آ رہا ہے اس پہ جواب شرط پہ. تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ٹھیک، جو کوئی بھی میری ہدایت کی، فمن تبع ہدایا. اس میں من جو ہے پھر دوبارہ شرط دوسری شروع ہو رہی ہے. من اسم شرط ہے، جازم ہے، اور
مبتدا ہے. یہ والا جملہ جو ہے نا فا کے بعد جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور فا جو ہے وہ آ رہی ہے الفا رابطہ للجواب جواب شرط پہ. پھر من مبتدا فی محل رفع تبیہ فعل ماضن ہے اور فاعل ہوا اس کا. ٹھیک ہے تبیہ جو ہے فاعل ہوا ہے اور یہ پورا یہاں سے جو جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. من مبتدا ہو گیا اور یہاں سے یہ خبر ہے اس کی تبیہ ہدایہ تو یہ خبر ہے اور فی محلی رفع ہے. یہ جملہ فعلیہ خبر اور فی محلی رفع ہے. اور یہ پورا جملہ جو من تبیہ فمن تبیہ ہدایہ یہ جواب الشرط ہے پچھلے والے جملے کے لیے بھی اور اگلے والے جملے کے لیے یہ خود شرط ہے. کیوں؟ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. تو یہ جو بیچ میں جملہ ہے یہ پچھلے جملے کے لیے جواب شرط ہے. جس طریقے سے ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ اور پھر دوبارہ مضاف الیہ آتا ہے اس طریقے سے یہاں پہ یہ شرطیہ جملہ پہلے ہے پھر اس کے جو ہے جواب شرط ہے اور پھر دوبارہ ایک اور شرطیہ ہے. ٹھیک. اچھا تبیہ جو ہے وہ فعل ماضن اس کے فاعل جو ہے ہوا مستتر ہے. ہدایہ جو ہے اس میں ہدایہ مفعول بہ ہے اور منصوب بالفتحہ ہے کیونکہ یہ جو ہے ہدن تھا نا ہدن تھا تو یہ اس پہ تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. ہدا اور یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. میں ایک منٹ میں اس کو کلیئر کر دوں. اس میں یا متکلم جو ہے مضاف الیہ ہے تو ہدا جو ہے وہ لائٹ ہوگا اور منصوب اس لیے ہوگا کیونکہ وہ منصوب اس لیے ہے کہ وہ مفعول بہ ہے تبیہ کا. تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت. ٹھیک ہے. پھر فا آیا ہے اور وہ پھر فا جو ہے وہ واقعہ فی جواب شرط ہے اور لا نافیہ ہے. لا نافیہ ہے اور خوفن مبتدا ہے. پھر یہ جملہ اسمیہ ہے. فلا خوف علیہم تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا. تو خوفن جو ہے وہ مبتدا ہے. علیہم جار مجرور متعلق خبر محذوف. اس میں خبر محذوف ہے. اس میں مبتدا ہے اور جار مجرور متعلق بالخبر ہے. واو پھر عاطفہ ہے اور پھر سیم اسی پیٹرن میں لاہم یحزنون لا نافیہ ہم مبتدا ضمیر منفصل مبتدا اور یحزنون جو ہے وہ اس کی خبر ہے. یہاں پہ خبر دوسرے جملے میں خبر محذوف نہیں ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ جواب شرط ہیں پچھلے والے جملے کے لیے اور اسی وجہ سے فا جو ہے فا آ رہا ہے واقعہ فی جواب الشرط. ٹھیک ہے. اچھا اس سے اب اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. یہ اس کا ٹرانسلیشن ہوا اور اس کو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ما زائدہ آپ دیکھنا چاہیں گی یا
ما زائدہ جیسے میں نے بتایا کہ ما زائدہ سے ایمفیسس آتی ہے، اور یہ کہ گرامیٹیکلی اس کے جملہ مکمل ہوتا ہے، اگر ما کو ہٹا بھی دیں تو جملہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ما کے آنے سے ایمفیسس بڑھ جاتی ہے، اور فا جو آتا ہے، فا جب آتا ہے، ایک منٹ، فا بھی دیکھ لیں کہ جواب الشرط پہ کب آتا ہے۔ سوری، یہ نہیں، یہ والا ہے میرے خیال سے۔ میں پاز کر رہی ہوں اس سے تاکہ میں پہلے ڈھونڈ لوں، اس کے بعد پھر تو جواب شرط میں، جملہ شرطیہ میں جواب شرط پہ فا کب آئے گا؟ جب جواب شرط جو ہے وہ اسمیہ ہوگا، یا اس میں کوئی طلب ہوگی، یا وہ جامد فعل کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ کانا اور لیسا، کانا اور اخواتها کے ساتھ جو جملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ لن سے شروع ہوتا ہے، یا پھر بقد ہو اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اسمیہ جملہ ہمارے پاس تھا، اس لیے اس میں آیا فمن طبیعہ ہدایا، اور دوسرا جملہ بھی وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ جو ہے، تو دونوں اسمیہ تھے، اس لیے فا آیا۔ اچھا، اس کے علاوہ طلب اگر ہوتی ہے جملہ شرطیہ میں، تو اس کے جواب طلب کے لیے بھی فا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور طلب سے مراد یہ ہے کہ یا تو کوئی کمانڈنگ فعل ہو، فعل امر ہو، یا لا ناہیہ ہو، یا امر ہو، اس میں امر ہو، یا پھر اس میں استفہام۔ یہ طلب، اس جملہ طلبیہ سے مراد یہ ہے کہ یا تو اس میں کمانڈنگ فعل ہو، یا لا ناہیہ ہو، یا کوئی استفہام ہو۔ تو یہ فا کے متعلق ہوا، فا واقعہ علی جواب الشرط، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ تھوڑا سا میں اس کو انلارج کر دوں، یہ سائز اس کا چھوٹا ہے۔ اچھا، اس میں اہبتو ہم پہلے پچھلی آیت میں دیکھ چکے ہیں، جو آیت نمبر 37 میں میرے خیال سے، نہیں 36 میں، یہ اہبتو یہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اہبتو کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ حبوط کے معنی کسی چیز کے قہرن یعنی بے اختیاری کی حالت میں نیچے آنے کے ہیں، اور یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور جب لفظ حبوط انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں استخفاف اور حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے، بخلاف لفظ انزال کے۔ انزال جو ہوتا ہے وہ خیر کی چیز کو اتارنے میں، جیسے ملائکہ، قرآن، بارش وغیرہ، اور جہاں کہیں کسی چیز کی حقارت یا اس میں تنبیہ مقصود ہوتی ہے تو اس میں حبوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اہبتو کے بعد یا یہ یاتین، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صرف جو ہے یہ عطا یاتی اتیانن فہوا آتن، عطا فعل ماضی، یاتی
فعل مضارع، اتیانن مصدر اور آتن اس کا اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، آتا یاتی باب دربا سے معنی یہ کہ آنا، آ جانا، آ پہنچنا. اور اس میں جو یاتی ہے، یاتی کے ساتھ نون ثقیلہ آیا ہے، یاتی ین. ٹھیک ہے، پھر اگلا لفظ ہے یاتین کے بعد تبیہ. اچھا، ہدا بھی ہے. ہدا، ہدا یہدی، ہدن. ہدن مصدر ہے، وہی مصدر ہے ثلاثی مجرد سے اور باب دربا سے. ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ لیٹر ہے ہے، دال اور یا. ہدن یعنی کہ ہدایت کا. تو جب ہدایت آ جائے تمہارے پاس، جب بھی تمہارے پاس ہدایت آ پہنچے. اگلا لفظ جو ہے تبیہ ہے. تبیہ یتبعو. تبعن، تبعن اس کے دو مصدر ہیں، تبعن اور تبعن. باب سمیہ سے ہے کیونکہ تبیہ یتبعو، تو ماضی میں با پہ کسرہ ہے تو باب سمیہ ہے. اور اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، اقدام کرنا، بیڑا اٹھانا، کسی سے جا ملنا، خدمت کرنا. اتباع کرنا، تابع ہونا، پیچھے چلنا، ساتھ چلنا. اچھا، تبیہ ہو گیا. ہدایہ وہی ہدن سے ہے، وہی سیم ورڈ روٹ لیٹر ہے. اور اس کے بعد خوفن اور یحزنون. خوف جو ہے وہ مصدر ہے، اور خافہ، خافہ یخافو خوفن. اچھا، اس کے کئی مصدر ہیں، خوفن، مخافتن، خیفتن. باب فتحہ سے خافہ یخافو. ڈرنا، خوف زدہ ہونا، اندیشہ کرنا، مشتبہ ہونا، متفکر ہونا، کسی کے بارے میں پریشان ہونا. تو یہ معنی ہے خوفن، فلا خوف علیہم. پھر یحزنون. یحزنون ہے، زے اور نون روٹ لیٹر. اور حزنا یحزنو، حزنن و حزنن. اس کے بھی دو مصدر ہیں، حزنن اور حزنن. اور یہ بھی سمیہ سے، حزینہ یحزنو، دکھی ہونا، رنجیدہ ہونا. حزنہ یحزنو، دکھی ہونا، رنجیدہ ہونا. اچھا، اس کے اور بھی دوسرے معنی ہیں. سخت جگہ، اس کا ایک معنی سخت جگہ بھی ہے، اور قابو میں نہ آنے والا جانور بھی ہے، اکھڑ مزاج آدمی. اور الحزن، الحزن، حزن اگر یہ جیسے اسم جو ہے الحزن ہو فتح کے ساتھ، تو سخت جگہ، قابو میں نہ آنے والا جانور، اکھڑ مزاج آدمی. اور حزن، حزن جو ہے وہ الحزن، وہ رنج و غم، سوگ. اور جمع اس کی احزان ہے. یہ اس کے لفظ معنی ہو گئے اس آیت کے. اگر اس آیت کے ضمن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. نہیں تو پھر ہم اگلی نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت 39. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اچھا، واو عاطفہ ہے،
اور یہ جملہ پیچھے اپنے پچھلی یہ آیت جو ہے وہ پچھلی والی آیت سے کنیکٹڈ ہے، کہ اس میں کہا ہے نا کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ زمین پہ اتارا ہے اور کہا ہے نیچے جاؤ تم سب، تو تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے گی. تو جب بھی میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. لیکن اگر اس معاملہ اس سے دوسرا ہو، اگلی آیت میں وہ بیان ہے. اب پہلے اس کی گرامیٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں. واو عاطفہ، الذین جو ہے اسم موصول ہے اور یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہے تو اس کو ہم کہیں گے فی محلی رفع، کیونکہ الذین جو ہے وہ مبنی ہے، تو اس کا جو اعراب ہوگا فی محلی رفع. کفرو یہ مبتدا ہے، اس کے بعد اس کی خبر، سوری مبتدا ہے اور اس کے ساتھ اس کا صلہ ہے کفرو. ٹھیک، یہ فعل ماضن ہے، اور کفرو فعل ماضن، اس میں فاعل جو ہے ہم ہے. ٹھیک، واو پھر عاطفہ، کذبوا بآیاتنا، یہ معطوف ہے کفرو پہ جو کہ صلہ ہے خود. اور صلہ کے لیے ہم کہتے ہیں یہ صلہ، کفرو جو ہے وہ صلہ ہے الذین کا، اور صلہ کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ لا محلہ من الاعراب، صلہ کے لیے بھی کوئی اعراب نہیں کہتے، نہیں بتاتے. اور یہ کذبوا بآیاتنا یہ معطوف ہے اس پہ. پھر اولئک اصحاب النار، اولئک یہ اسم اشارہ ہے اور مبنی علی کسرہ. اس میں اس کو فردر اگر ڈیوائڈ کریں تو کاف جو ہے وہ کاف مخاطبہ ہے، خطاب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اولئک اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، فی محلی رفع ہے کیونکہ یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور اصحاب النار جو ہے وہ خبر ہے. اور یہ پورا یہ جملہ جو ہے اولئک اصحاب النار، اصحاب النار خود خبر ہے اولئک کی، لیکن یہ جو پورا جملہ ہے یہاں سے یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر ہے والذین کی. اس کا جو اعرابی حالت ہے کفرو اور کذبوا بآیاتنا، یہ صلہ اور معطوف صلہ ہے، یہ معطوف ہے صلہ کے اوپر. اور اولئک اصحاب النار یہ خبر ہے الذین کی. وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، کون؟ جو کہ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو. اصحاب النار میں اصحابو جو ہے خبر ہے، رفع ہے، مرفوع بالضمہ، الناری مضاف ہے، مجرور بالکسرہ. پھر ہم فیہا خالدون، ہم نیا جملہ اسمیہ، ہم ضمیر منفصل فی محلی رفع، اور فیہا جو ہے متعلق بالخبر، اور خالدون خبر ہے اس جملے کی، خالدون اس جملے کی خبر ہے. ہم مبتدا، فیہا جار مجرور متعلق بالخبر، اور خالدون خبر مرفوع ہے، اور جمع مذکر سالم اس لیے کہ اونا ہے اس میں نا. تو یہ اگلی آیت کے تحلیل ہوئی، اور اس سے پہلے والی آیت میں جیسے ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو نہ غم ہوگا اور نہ ہی حزن سے دوچار ہوں گے. اور اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ ہدایت کو
قبول نہیں کریں گے اور آیتوں کو جھٹلائیں گے. تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس میں جو اہم ورڈز ہیں وہ کفرا، کذبو ہے، خالدونہ ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں. کفرا یکفرو باب نصرہ سے ہے، انکار کرنا، چھپانا. کفرا بی کے صلے کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے رد کرنا. کفر کے معنی کفرا یکفرو کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے بھی آتے ہیں. کذبا جو ہے اگر یہاں پہ کذبو ہے تو یہ باب تفعیل سے آ رہا ہے. کذبا یکذبو تکذیباً فہوا مکذبن. کذبا فعل ماضی، یکذبو فعل مضارع، تکذیباً باب تفعیل کا مصدر، اور مکذبن اسم فاعل. یہ جب باب تفعیل سے آتا ہے اس کا مطلب ہے جھٹلانا. اس نے تکذیب کی یا اس نے جھٹلایا. تو اس میں جو ہے تکذیب کرنا، اعتبار نہ کرنا، جھوٹ کا الزام لگا دینا، کسی بات کا انکار کرنا، تسلیم نہ کرنا. تو کذبو بھی آیاتینا، تو تسلیم اللہ تعالیٰ کی آیات کو تسلیم نہ کرنا. لیکن یہی کاف، ذال اور با جب ثلاثی مجرد سے آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا. کذبا، کذبا یکذبو کذبن، اس نے جھوٹ بولا. لیکن یہاں پہ اس آیت میں تو باب تفعیل سے ہے، تو اس میں اس آیت میں یہی مطلب ہوگا کہ کسی کو جھٹلانا. انہوں نے کذبو جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، جو جھٹلائیں گے. ٹھیک. اور خالدون جو ہے وہ خالدہ یخلودو سے ہے. خالدہ یخلودو خلودن، باب نصرہ سے دوام ہونا، ہمیشہ رہنا. خالدن اسم فاعل کا صیغہ ہے. خود خالدن جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور خالدون اس کی جمع ہے خالدن کی، وہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پہ، اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے. تو وہ جو جہنم میں جانے کا ذکر ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ دوسری آیت کی جو ہے وہ گرامیٹیکل انالیسس اور اس کے ورڈ میننگ ہوئے. اگر اس میں بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. میں پاز کر دیتی ہوں ریکارڈنگ. تو الحمدللہ ہم نے جو تھوڑا جو ڈسکشن ہے وہ بھی کر لیا ہے.